الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ شعبان المعظم کا رحمتوں اور برکتوں والا مبارک مہینہ ہے، جس کے آخری ایام اس وقت چل رہے ہیں اور عنقریب رمضان المبارک کا رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس آنے والے مبارک مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، عبادات کرنے کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارک کے حوالے سے گفتگو کی۔ حضور کریم علیہ السلام کہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا مبارک طریقہ تھا کہ آپ صحابہ کو آنے والے مبارک مہینے کے بارے میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ رمضان کے آنے سے پہلے آخری دن جب ہوتا شعبان کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی فضیلت کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے، رب کی رحمت کے حوالے سے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا۔ ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختلف چیزیں جو تھی وہ بیان فرماتے تھے۔ اب یہ ایک لمبی حدیث ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ صحیح ابن خزیمہ کی یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ارشاد فرماتے کہ اے لوگوں، تم پر ایک نہایت مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، برکتوں والا مہینہ، وہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے روزے تم پر فرض فرمائے ہیں اور اس میں قیام کو اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، کہ جو رات کو اس مبارک مہینے کے اندر قیام کرے، تراویح پڑھے، قیام اللیل پڑھے، تہجد پڑھے۔ اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرنا چاہے، وہ اس کی مثل درجہ پائے گا جس نے اور مہینوں میں فرض ادا کیا۔
یعنی نوافل کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس مبارک مہینے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا وہ ایسے ہی ہے جس نے کسی غیر رمضان مہینے کے اندر 70 فرائض ادا کیا، یعنی اتنا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل اور حضور کے صدقے امت کے لیے بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، بندہ صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے رکتا ہے، جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے، خواہشات نفس سے رک جاتا ہے، گناہوں سے باز آتا ہے، اپنے جسم کو، جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے اور صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، رب کی رضا کا متلاقی رہتا ہے۔ فرمایا صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اللہ جنت کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ فرمایا اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا جس نے اس ماہ مبارک مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا وہ اس کے گناہوں کی معافی اور جہنم سے نجات کا سبب بن جائے۔ جس نے اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دیا جہنم سے نجات کا ذریعہ بن گیا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن گیا، اللہ نے اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، جہنم سے نجات بھی عطا۔ کتنی فضیلت اس مبارک مہینے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اسے بھی روزے دار کی مثل ہی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور ہمارے پاس اتنی طاقت کہاں کسی کو پیٹ بھر کے کھلائیں، ہمارے پاس تو اتنا نہیں کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کے کھلائیں، اتنا ساز و سامان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اجر تو اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا جو محض ایک کھجور سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی شان ہے، فقط کسی نے ایک کھجور کے دانے سے کسی کا روزہ افطار کروا دیا، پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروا دیا، اور اس عمل کے بدلے اللہ جہنم سے بھی نجات دے رہا ہے، بخشش و مغفرت بھی عطا فرما۔ اب اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ کس قدر یہ عظمتوں، برکتوں، رحمتوں والا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی مغفرت و بخشش، اور آخری عشرہ آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث پاک ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جس نے اس مبارک مہینے میں اپنے ملازم کے بوجھ کو ہلکا کیا، اس کے انڈر جو ملازم کام کرتا ہے اس نے اس کو ریلیکس دے دیا کہ روزے ہیں، تجھے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، تجھ پر کوئی سختی نہیں ہے، تو نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، میں تجھ پہ سختی نہیں کر رہا، آرام سکون کے ساتھ جتنا کام کر سکو کرو۔ اس نے ریلیکسیشن دے دی، ریلیکس کر دیا، ملازم کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کریم اسے بخش بھی دے گا، جہنم سے نجات بھی عطا کرے گا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں یہ حضور کریم علیہ السلام کے جو مبارک فرمان ہیں ان کی روشنی کے اندر کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کا لمحہ لمحہ کتنا عظمتوں، برکتوں اور شانوں والا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مبارک مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 4 چیزیں کثرت سے کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے 4 میں سے 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو گے۔ 4 چیزیں، 4 وظیفے، 4 باتیں امت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ وہاں میں سے 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا ممکن نہیں۔ 2 سے رب کو راضی کرو گے، 2 کے بغیر تمہارا گزارا ممکن نہیں ہے۔ اور فرمایا 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، وہ توبہ اور استغفار ہے۔ یہ 2 باتیں، یعنی کثرت سے کلمہ شریف کا ذکر۔ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، آج اس بات کی نیت کریں کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے کلمہ شریف کا ورد کروں،
کثرت سے استغفار کرنی ہے، کثرت سے توبہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور دو چیزیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، وہ کون سی ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، ایک تو فرمایا اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور رب سے جہنم سے پناہ مانگو کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ اور پھر اس میں بھی حضور کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جنت کے کئی درجے، 100 درجے، سب سے اعلیٰ درجہ فردوس، سب سے اونچا درجہ فردوس، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ ہوگی، جہاں حضور کریم علیہ السلام کا مکان ہوگا، جہاں سرکار تشریف فرما ہوں گے۔ فرمایا رب سے جب بھی مانگو فردوس مانگا، اللہ سے جب بھی سوال کرو فردوس کا سوال کرو، جنت الفردوس عطا فرما۔ فرمایا دو چیزیں جن کے بغیر تمہارا گزارا ممکن نہیں، ایک اللہ سے جنت مانگو، دوسرا جہنم سے پناہ مانگو کہ مجھے عذاب جہنم اور عذاب نار سے محفوظ رکھے۔ یہ 4 باتیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو تلقین فرمائی۔ یہ آ رہا ہے ہمارا مبارک مہینہ، ہم نے ان 4 باتوں پہ عمل کرنا ہے، کثرت سے کلمہ شریف کا ذکر، کثرت سے توبہ، کثرت سے استغفار، یہ 2 باتیں، اور پھر اللہ سے جنت الفردوس کا سوال، اور پھر جہنم سے پناہ۔ اور بلکہ صحابہ کے معمولات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جنت الفردوس کا سوال کرتے تھے، وہ یہ بھی دعائیں کرواتے تھے کہ حضور اے بھی دعا فرماؤ اللہ جنت دے وچ تہاڈا قرب سانو عطا فرما، جنت بھی دے اور جنت میں آپ کا قرب، آپ کا پڑوس بھی عطا فرما، آپ کی سنگت بھی نصیب ہو جائے۔ اب کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اللہ اکبر مختلف باتیں ارشاد فرمائیں، وہ سارے، اور اس حدیث پاک کی 16ویں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ دار کو افطاری کے وقت پانی پلایا، اللہ رب العزت روز قیامت اسے میرے حوض کوثر سے ضیاء عطا فرمائے۔ جس نے اس مبارک مہینے کسی روزہ دار کو پانی پلایا، پانی کا گھونٹ دیا، پانی سے روزہ افطار کروا دیا، ہمارے قیامت کے دن رب اسے میرے حوض کوثر کا جام عطا کرے، میرے حوض سے اسے پانی پلائے گا، آب کوثر، اور جس کو پینے کے بعد پھر دوبارہ اس بندے کو کبھی پیاس نہیں لگے، کبھی پیاس نہیں لگے۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزے رکھے اس مبارک مہینے کے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، رب اس کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور دوسرا پھر فرمایا، ومن قاما، جس نے قیام کیا، ساما روزہ رکھا، ومن قاما، جس نے قیام کیا، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، قیام اللیل کیا، نوافل پڑھے، راتوں کو جاگا، مصلی پہ کھڑا ہوا، من قاما، جو کھڑا ہوا اس مبارک مہینے کے اندر، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے کھڑا ہوا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، قیام کرتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، نماز تراویح ادا کرتا رہا، رب کا قرآن سنتا رہا، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا شان ہے، کیا الفاظ ہیں یہ جو آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے۔ اور پھر تیسری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں لیلۃ القدر کے حوالے سے، ومن قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، جو لیلۃ القدر کے اندر جس نے قیام کیا، کھڑا ہوا، نوافل پڑھے، ومن قام
لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بخش دیے جائیں گے گناہ سے۔ یعنی 3 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ کے مبارک زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ پہلی بات من صام ومن قام، جی جس نے روزہ رکھا، جس نے قیام کیا، جس نے تراویح پڑھی، اور ومن قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا، لیلۃ القدر میں جس نے کھڑے ہو کر عبادت کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں روایات کے آخر کے اندر اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ کی بات، غفر اللہ معاف کر دے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جتنے گناہ ہوئے اللہ نے اپنے کرم سے ان کو معاف کر دیا، بخشش عطا کر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بھی مسلم شریف میں ہے، اور یہی حدیث پاک امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، اصل میں ہمیں اس رمضان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ رات بھی جو جمعرات کو ہماری کلاس ہوتی ہے، رات مسائل کی کلاس تھی، رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل، رات جو حضرات موجود تھے، رات یہی ساری گفتگو تھی۔ حضور کریم علیہ السلام کی ایک حدیث آئی، اس میں فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا کہ اس مبارک مہینے کی شان کیا ہے، میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کا مقام کیا ہے، شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، یہ امت اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہے۔ اے اللہ، تو نے 1 مہینہ رمضان کا بنا، تو پورا سال ہی ہمیں رمضان دے دے۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس رمضان کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرات، یہ ایام معدودات، قرآن نے کہا یہ گنتی کے چند دن ہیں، آتے ہیں گزر جاتے ہیں، نہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ رمضان شروع ہوتا ہے، 2-4 دن کے بعد دیکھیں پھر پتہ لگتا ہے جی عید آ گئی۔ قرآن نے خود کہا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فرمایا کاش میری امت کو پتہ چلتا کہ اس کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، تو یہ امت تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک یہ حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، یہ جو روزہ دار ہے نا، اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ للصائم فرحتان، 2 خوشیاں ہیں، فرحت خوشی، ہیپینس۔ للصائم فرحتان، جو روزہ دار ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا فرحت عند الافطار، ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے کہ جب وہ روزہ مکمل کرتا ہے وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، باری تعالیٰ تیری توفیق سے میں نے روزہ رکھا، تیری توفیق سے جن چیزوں سے تو نے بچنے کا حکم دیا وہ میں بچا، جن چیزوں سے رکا، جن سے تو نے روکا میں رک گیا، جن کے کرنے کا حکم دیا وہ میں نے کیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے تیرا حکم پورا کر دیا۔ بندے نے روزہ رکھا، اب اس کے لیے خوشی کس بات کی کہ میں نے اپنے رب کی ڈیوٹی آج نبھا دی ہے، پورا کر دیا، رب نے مجھ پہ کرم کیا، صحت و سلامتی کے ساتھ میں نے روزہ رکھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرحت عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت خوشی ہے کہ میں نے اپنے رب کی ڈیوٹی کو پورا کر دیا، میں نے روزہ رکھا، کمپلیٹ ہو گیا، اللہ یہ تیرا مدد۔ اور اس میں بندے کو کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے، فخر کا وہ نہیں کرنی چاہیے بات، کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ اگر نیکی کی توفیق ملے تو رب کی بارگاہ میں ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائے، بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ تو نے توفیق دی، میں نے روزہ رکھا، مہربانی کر اب اس کو قبول کر لے۔ یہ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، ہمارے روزے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں، جتنے عظمتوں والا تیرا دربار ہے، ہمارے اعمال کی کیا اوقات ہے؟ ہم نے محض تیرے فضل و کرم سے روزہ رکھا، تو نے توفیق دی، تو نے کرم کیا تو میں تیرے گھر میں آیا، نماز تراویح ادا کی، قرآن پڑھا، قرآن سنا، تو اگر توفیق نہ دیتا تو میں تیرے گھر میں داخل کس طرح ہو سکتا تھا؟ حضرات، کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا، کسی کے گھر میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ گھر والا آپ کو بلائے نہ، یہ تو رب کا فضل ہے، کرم ہے۔
وگرنہ ہم لوگ جتنے گناہ گار ہیں اور گناہوں میں الجھے ہوئے ہیں اور صبح سے شام تک ہمارے جو معاملات ہیں، یہ اللہ کا محض فضل ہے، کرم ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوں گے، سوئے ہوئے ہوں گے، غفلت کا شکار ہوں گے۔ یہ خوش قسمتی ہے نا کہ رب نے آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ بندے کو کبھی بھی نیکی کرنے کے بعد اس وہم کے اندر وسوسے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کر لی ہے، نہیں، بلکہ وہ کہے یہ تیرے فضل سے ممکن ہوا ہے، تیری توفیق سے میں نے یہ نیکی کی ہے، مہربانی کر اب اس نیکی کو قبول فرما لے، اس نیکی کو قبول فرما لے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، فرحت عند الافطار، افطار کے وقت خوشی کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اور دعا کرنی چاہیے اللہ سے۔ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رمضان آتا تھا تو بعض اوقات حضور کریم علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، چہرے پہ تبدیلی آ جاتی تھی۔ کس وجہ سے؟ کہا اس وجہ سے کہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، کہیں کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے ہم رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جائیں۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے، اس لیے اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ صحت سلامتی کے ساتھ اس مبارک مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق دے، کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے، کوئی ایسی پریشانی نہ آ جائے کہ بندہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکے۔ اللہ سے یہ بھی توفیق مانگنی چاہیے۔ تو یہ خوشی ہے، ڈیوٹی پوری کر لی، اب اس کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ اور دوسری خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ، اللہ اکبر، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب قیامت کے دن اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرات یہ جتنے اعمال ہیں، رات بھی حدیث پاک اس پر ہم بات کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک، اللہ اکبر، یہ جتنے بھی اعمال بندہ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، ان سب نیکیوں پہ اللہ اجر عطا کرتا ہے، ثواب عطا کرتا ہے۔ اچھا، روزہ ایک ایسی چیز ہے، منفرد چیز ہے، یعنی روزہ ایک ایسا عظمت والا عمل ہے کہ اس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کہ انہو لی، اے جڑا روزہ تسی رکھ دے ہو نا، یہ میرے لیے ہے، انہو لی وانا اجزی بہی، اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ، اس کی جزا میں خود دوں گا تمہیں۔ تم نے میرے حکم کی پابندی کی، میری حکم پر تم نے کھانا پینا چھوڑا، تم نے سارے معاملات چھوڑے، جن چیزوں سے میں نے تمہیں منع کیا تم رک گئے، اس کی جزا میں خود دوں گا، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اب وہ کیا کرم نوازی فرمائے گا یہ وہ جانے، اپنے بندوں پر کس قدر مہربانیاں وہ فرمائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر۔ حضرات یہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دیدار کی نعمت سے بہرہ مند فرمائے۔ فرمایا نا کہ دو خوشیاں ہوں گی، فرحتان للصائم فرحتان، دو خوشیاں، فرحت عند الافطار و فرحت عند رؤیتہ، کہ ایک خوشی تو افطاری کے وقت، دوسری رب کے دیدار کے وقت، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں۔ وہ خوش قسمت اور خوش بخت لوگ ہوں گے جنہیں اپنے رب کا دیدار نصیب ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی، جب سرکار تشریف فرماتے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، تو صحابہ کو فرمایا اسے دیکھ رہے ہو 14ویں کے چاند کو؟ آقا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اس کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، آنکھیں چندیاتی تو نہیں؟ جس طرح سورج کو بندہ دیکھے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا، بندہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن چاند 14ویں کا ہو، بندہ آنکھیں جما کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے اسے۔ صحابہ اسے دیکھ رہے، آقا دیکھ رہے، کوئی پریشانی رکاوٹ تو نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ فرمایا جس طرح اس چاند کو 14ویں کے چاند کو جم جم کر دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن اسی طرح اپنے رب کا دیدار کرو۔ اللہ حضرات، یہ جو نعمت ہے نا دیدار باری تعالیٰ، یہ سب سے افضل والا نعمت ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ بندہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام اس روزہ دار کے لیے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، فرحت عند الافطار و فرحت عند رؤیتہ، ایک افطاری کے وقت، ایک رب کے دیدار کے وقت، جو خوشی بندے کو نصیب ہوگی۔ جو بندہ
اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس سے رب نے بچنے کا حکم دیا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جسے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ یہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ الصیام جنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا یہ شیلڈ ہے، ڈھال ہے، یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال اللہ نے تمہیں عطا کی ہے نا۔ یہ پریکٹس ہے پورے مہینے کی۔ ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض، ہمارے اوپر بھی فرض۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، تم پر بھی فرض کیا ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، ڈر آ جائے اللہ کا، کس کام کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، کس چیز کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، یہ باتیں اس کے پیش نظر ہوں۔ اور پھر اس میں حضرات انسان کوشش کرے اس بات کی کہ اپنے روزے کو لغو چیزوں سے بچائے، فضولیات سے بچائے، غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، حسد سے بچائے، بغض سے بچائے، گالی گلوچ سے اپنی زبان کو محفوظ۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے روکنے کا نام ہے۔ کوئی جھگڑا کرے اسے کہ انی صائم، میں تو روزہ دار ہوں، میں تیرے نال لڑ نہیں سکتا یار، کیونکہ رمضان ہے، میں روزہ رکھا، مینوں اللہ نبی نے حکم دیتا بھی تو لڑنا نہیں ہے کسی سے، مجھے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تو نے کسی کو گالی نہیں دینی، مجھے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو نے کسی کی بیک بائٹنگ اور غیبت نہیں کرنی۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، اور یہ سب سے بڑی بیماری جس کا اس وقت ہم سب شکار ہیں وہ غیبت اور چغلی ہے۔ اس قدر یہ معاشرے کے اندر راسخ ہو چکی ہے کہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، کسی کی باتوں میں آ کر، کسی کے ساتھ بیٹھ کر، کہیں نہ کہیں بندہ اس کے اندر ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب تو پتہ نہیں چلتا، پچھلے زمانوں کے اندر جب کوئی غیبت کرتا تھا اس کی بدبو اور سمیل آتی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بیک بائٹنگ کرتا تھا تو سمیل آتی تھی، پتہ لگ جاتا ہے نہیں غیبت کی تھی، لیکن فرمایا کہ اب اس کے جو مسام ہے نا، ہمارے سونگنے کی جو حص ہے، اب وہ اس قدر عادی ہو گئی ہے کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا، چونکہ ہر وقت رہتے ہی سمیل کے اندر ہے، انہیں احساس ہی کوئی نہیں بھی کوئی گناہ بھی کیتا یا نہیں کیتا۔ یہ چمڑا رنگنے والے ہوتے ہیں نا، جو چمڑے کو رنگتے ہیں، کبھی آپ وہاں جا کے کھڑے ہو نا کارخانے میں جہاں چمڑے کو رنگتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، کلین بناتے ہیں، سارا کچھ یہ عمل پورا پروسیس جتنے ہوتا ہے، وہاں 2 منٹ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، ایسی سمیل ہوتی ہے، بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جڑے بندے اتنے کام کر رہے ہیں انہوں نے ہر ویل اتنے کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، 24/7 اتنے کام بھی کر رہے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں لگتا اس کا، کیوں کہ ان کے جو مسام اور سونگنے کی حصہ ہے وہ عادی ہو گئی ہے، اور جو باہر سے نیا آتا ہے اسے فوراً سمیل آ جاتی ہے۔ کہا ہم لوگ اتنا اس گناہ میں مبتلا ہو گئے غیبت کے اندر کہ اب ہمارے مسام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی سمیل بھی ہے گناہ کی، اور ہم اسی کے اندر عادی ہیں اور اسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ روزے دار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ اپنے روزے کو غیبت سے بچائے۔ فرمایا یہ روزہ ڈال ہے، لیکن اس کو اگر پھاڑا جا سکتا ہے تو وہ غیبت اور چغلی سے پھاڑا جا سکتا ہے۔ منع کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کریم علیہ السلام کی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تیسری حدیث پاک، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں جنتی بننا آسان کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا گیا، پابند کر دیا گیا۔ فرمایا اب بھی بندے تو جنتی نہ بن سکے تو پھر تیری مرضی ہے، ہم نے تیرے لیے راستہ آسان کر دیا ہے، شیاطین کو بھی جکڑ دیا جو تجھ پہ اٹیک کرتے تھے، جی ان کو بھی جکڑ دیا، جنت کے دروازے بھی کھول دیے، جہنم کے دروازے بھی، ہون بھی اگر تو جنتی نہ بن سکے تو پھر تیری مرضی۔
نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے نا، آپ نے بارہا سنی ہوگی. حضور ممبر پہ جب تشریف لائے پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے آپ نے آمین کہا، دوسری پہ آمین کہا، تیسری پر آمین کہا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ آپ جب سیڑھی پہ چڑھے ممبر کے آمین کس بات پہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا جبریل امین نے یہ بات کہی، میں ان کی دعا پر ان کی بات پہ آمین کہہ رہا تھا. جبریل نے کہا کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا بدبخت ہے وہ شخص، محروم رہ گیا. تو میں نے آمین کہا. جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو پایا پھر بھی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا بدبخت ہے، میں نے اس پر بھی آمین کہا. جس کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا بدبخت ہے وہ شخص، محروم ہو گیا، میں نے اس پر بھی آمین کہا. اب جسے رمضان نصیب ہو بندہ نہ کر سکے اپنی بخشش کا سامان، تو یہ حضرات گنتی کے چند دن ہیں، انہیں غنیمت جانیے، ان کو غنیمت جانیے، ان کو غنیمت جانیے. نیت کیجیے آج کے اس مبارک مہینے میں نے پورا مہینہ میں نے نماز تراویح با جماعت ادا کرنی ہے، میں نے فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے، میں نے پورے مہینے میں قرآن پورا ختم کرنا ہے، میں نے اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرنی ہے، میں نے اس مہینے کے اندر کثرت سے کلمہ شریف کا ذکر کرنا ہے، میں نے کثرت سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے بہت سی مبارک احادیث ہیں اس مبارک مہینے کے حوالے سے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی. دو چار باتیں اختصار کے ساتھ. روزہ کھانے پینے سے، جمع کرنے سے، ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے. کچھ مسائل کے حوالے سے بھی دو چار باتیں رات بھی ہم نے کی تھیں، پھر بھی احتیاطاً آپ حضرات کی خدمت میں ساتھ. انسولین، شوگر ہے اکثر لوگوں کو، ٹیکا لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں. روزے میں انسولین کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، انجیکشن کوئی بھی ہو روزے میں لگایا جا سکتا ہے. انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انسولین کا کوئی لگاتا ہے یا کوئی اور انجیکشن بھی لگایا جائے. خون دینا پڑتا ہے کئی دفعہ، اپوائنٹمنٹ آ گئی، بلڈ نکالنا ہے، بلڈ نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے. آپ نے بلڈ دیا ڈاکٹر کو جا کر سرجری کے اندر، روزہ نہیں ٹوٹے گا اسے. اسی طرح آنکھوں میں دوا ڈالنا، اس پر ہمارے جو علماء ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگوں کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو بڑی تعداد ہے علماء کی وہ اسی نظریے کی قائل ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے پرہیز کیا جائے. انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگرچہ اس پہ ہمارے بہت سے مفتیان کرام ابھی کافی ریسرچ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی ہمارے مفتی حسن رضا صاحب نے ایک تفصیلی اس پر تحریر لکھی ہے، علماء کو متوجہ کیا ہے کہ اس پر غور کریں اور اس کو دیکھیں، تو اس پر بھی ابھی چل رہی ہے. اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ہے، یہ مکروہ ہے. اگر حلق سے نیچے ذائقہ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کراہت ہے اس کے اندر، اس سے بچنا چاہیے. صبح اور شام میں کر لی جائے، مسواک دن میں استعمال کی جائے یا خالی برش استعمال کر لیا جائے، تو اس میں کراہت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے. تو اسی طرح اور بھی مختلف مسائل اور مختلف چیزیں جو ہیں انشاءاللہ وہ پھر ہم رمضان المبارک میں بھی ساتھ ساتھ اس کا بیان چلتا رہے گا. اور ہم ہر جمعرات کو مسائل کا بیان کرتے ہیں یہاں. تو کل جو تھے مسائل وہ سارے رمضان کے تھے، یہ مسجد کے فیس بک پیج پر موجود ہیں. یہ سارے مسائل جو رات کی کلاس تھی وہ ساری رمضان المبارک کی فقہ کے حوالے سے، تو اس کو آپ سن سکتے ہیں. کوئی نئی چیز آپ کے ذہن میں آئے آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو گائیڈ اس کے بارے میں ہم گائیڈ کریں گے پورا. اسی طرح جس طرح رات ہماری کلاس تھی اردو میں تھی، سنڈے کو استاد ہارون صاحب مغرب کے بعد جو ہے وہ انگلش میں کریں گے. تو انگلش میں کلاس ہوگی، اس میں بچے بچیاں خواتین مرد جو بھی آنا چاہیں سب کے لیے دعوت ہے کہ آپ سنڈے کو تشریف لائیں مغرب کے بعد اور اس کے اندر آپ شرکت فرمائیں. کیونکہ یہ موقع ہوتے ہیں، دیکھیں یہ مواقع ہیں دین سیکھنے کے. گھر بیٹھ کر دین نہیں آتا کسی کو. بندہ کہے جی اور میں نے پتہ ہی کوئی نہیں جی میں تو کچھ نہیں سیکھ رہا کہ تو بلّہ دے بندے مسیطیں آئیں گا تو سیکھیں گا، گھر بیٹھ کے تو کسی نے نہیں سکھانا. تو مسجد میں دین سیکھنے کی، کیونکہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے ہم پر. رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کے مسائل کا جاننا بھی آپ پہ فرض ہے.
آپ کی ڈیوٹی ہے کہ رمضان کے مسائل سیکھیں، پوچھیں علماء کے پاس بیٹھ کر کیا کیا مسائل ہیں رمضان کے۔ نماز فرض ہے، نماز کے مسائل سیکھنے آپ پہ فرض ہیں۔ آج بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، فتووں کا ٹائم ہے، ڈسکس کر لیں تو ایسے ایسے ڈسکس کرتے ہیں مسائل بھی، بندہ کہے بھی یہ مفتی اعظم ہے، لیکن جب پریکٹیکلی وقت دینے کی بات آتی ہے بندے غائب ہو جاتے ہیں، مسجد میں نمازی نہیں ہوتے۔ دین سے دوری کا یہ عالم ہے، دین سیکھیے خدا کے لیے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں کب بندہ چلا جائے گا دنیا سے، سیکھیے جتنا وقت اللہ نے عطا کیا ہے قدر کیجیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں دین سیکھنے کی اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔